بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم. اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے، اور جب کہا محبوب تیرے رب نے. اب یہاں اشکال ہے، اللہ تو سب کا رب ہے، اللہ تو رب العالمین ہے، وہ تو سب کا رب ہے. یہاں فرمایا جا رہا ہے جب کہا تیرے رب نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عظیم الشان نبی کا رب ہے، اللہ رب ہے تو ساری مخلوق کا رب کون ہے؟ پھر اللہ ہے. جب عظیم الشان نبی، اتنی شان والے نبی کا اللہ رب ہے تو ساری مخلوق کا کون رب ہے؟ اللہ رب ہے. اور امیر شریعت خطیب ابو مولانا عطاء اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں اللہ کے محبوب کے چہرے کو دیکھتا ہوں، اللہ کے محبوب کی آنکھوں کو، رخسار کو، ہاتھوں کو، پورے وجود کو دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے اللہ کے محبوب کو اپنا رب بناؤں، اتنے اعلیٰ ہیں ہر لحاظ سے. لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کا محبوب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تو پھر میرا دل کرتا ہے اے عطاء اللہ، اللہ کے محبوب کو رب نہ بنا، اس کو رب بنا جو اللہ کے محبوب کا رب ہے. اس لیے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب فرمایا کہا تیرے رب نے محبوب، کیا کہا؟ اس کو کہا للملائکۃ، فرشتوں کے لیے کہا. ملائکہ ملک کی جمع ہے، ایک فرشتے کو ملک کہتے ہیں اور بہت سے فرشتوں کیا کہتے ہیں؟ ملائکہ. جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کے لیے کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کی جمع ہے خلفاء، خلیفہ ایک خلیفہ اور خلفاء بہت سے خلیفہ. تو خلیفہ قائم مقام کو کہتے ہیں، نائب کو، قائم مقام کو، جو بعد میں کام کرے. یہاں خلیفہ سے مراد آدم علیہ السلام ہے، یہاں خلیفہ سے مراد کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہے. باقی ہر نبی اللہ پاک کا خلیفہ ہوتا ہے، یہاں خلیفہ سے آدم علیہ السلام مراد ہے. اب خلیفہ جو بنایا جاتا ہے وہ تین وجہوں سے بنایا جاتا ہے، تین وجہوں سے. ایک تو بادشاہ اس کو وظیفہ خلیفہ بناتا ہے جب بادشاہ نے کہیں ادھر ادھر جانا ہو، اس کی عدم موجودگی میں وہ کام کرتا رہے. ایک تو بادشاہ اس کو اس وقت خلیفہ بناتا ہے جب بادشاہ نے کہیں جانا ہو، ملک سے باہر ہے جی، اپنے ملک میں اپنا کسی کو خلیفہ بنا کے جاتا ہے. تو دوسری وجہ خلیفے کی یہ ہے کہ جب آدمی مرنے لگتا ہے، موت آتی ہے، پھر اپنا خلیفہ بناتا ہے کہ بھائی میرے بعد یہ میرا خلیفہ ہے. تو تیسری وجہ کہ آدمی کمزور ہو، وہ خلافت والا نظام آدمی چلا ہی نہیں سکتا، پھر کسی طاقتور کو خلیفہ بناتا ہے، بھائی میرے کو خلافت نہیں چلتی، اب یہ میری جگہ یہ آدمی چلائے گا. تین وجہوں سے خلیفہ بنایا جاتا ہے. تو اللہ پاک کہیں جاتے ہی نہیں، اللہ تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، لہٰذا اللہ پاک کو اس لحاظ سے بھی خلیفے کی ضرورت نہیں ہے. پھر موت کی وجہ سے مرتے وقت بنایا جاتا ہے خلیفہ، اللہ پاک کو موت بھی نہیں آنی. کمزوری کی وجہ سے خلیفہ بنایا جاتا ہے، اللہ پاک کمزور بھی نہیں ہے. اس واسطے اللہ پاک کو کسی خلیفے کی ضرورت، کسی کی بھی ضرورت نہیں. اللہ پاک کو سب کو کس کی ضرورت ہے؟
اللہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں۔ کسی کا کام بھی اللہ کے بغیر نہیں چل سکتا، اللہ کا کام سب کے بغیر چل رہا ہے۔ ساری دنیا اللہ کی عبادت کرے، مچھر کے پر کے برابر اللہ کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا اللہ کی نافرمانی کرے، مچھر کے پر کے برابر اللہ کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ پاک کو نہ کسی خلیفے کی ضرورت ہے، کسی اور کی ضرورت ہے۔ اللہ غنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اسی کی ضرورت ہے، نبیوں کو بھی، ولیوں کو بھی، پیروں فقیروں سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اللہ کے فضل کی ضرورت ہے، اللہ کے کرم کی ضرورت ہے۔ وہ آدم علیہ السلام کو اس لیے خلیفہ بنایا گیا، لوگ خود بخود اللہ پاک سے اللہ پاک کے احکام کو اخذ نہیں کر سکتے تھے۔ لوگ خود بخود اپنے طور پہ اللہ پاک سے اللہ پاک کے احکامات جو ہیں ان پہ عمل کرنے کو اخذ نہیں کر سکتے خود بخود۔ اللہ پاک نے اپنے احکام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا ہے۔ کیا کی بات ہے؟ خود بخود ہم اللہ پاک سے ڈائریکٹ احکام نہیں لے سکتے تھے کہ کس حکم پہ عمل کرنا ہے، کس پہ نہیں کرنا۔ تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اس لیے خلیفہ بنایا تاکہ اللہ پاک کے احکام لوگوں تک پہنچائیں، اس لیے اللہ پاک نے خلیفہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک نے اللہ کے ابو بکر صدیق کے متعلق فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کیا پڑھائے؟ نماز پڑھائے۔ اللہ کے محبوب نے اپنی بیماری کی حالت میں آخری ایام میں فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کے لوگوں ابو بکر کو کہو کیا؟ ابو بکر کیا پڑھائے؟ ابو بکر صدیق نے 17 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صحابہ کرام کو پڑھائی ہیں۔ اب ابو بکر صدیق کو خلیفہ اللہ کے نبی بنا گئے، جب مسلح بھی کھڑا کر دیا، پیچھے شاہ کون سی رہ گئی؟ اور بھی صحابی تھے، علی بھی تھے، عمر سب تھے، لیکن کسی کو نہیں فرمایا۔ ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز۔ اب خلافت تو اللہ کے نبی دے گے ابو بکر صدیق کو، لیکن پھر بھی شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی خلافت علی کا حق تھا، ابو بکر صدیق نے خلافت لے لی ہے جی۔ ہم کہتے تم خلافت کی بات کرتے ہو، ہجرت کی رات ابو بکر صدیق تو نبوت کو لیے جا رہا ہے، تم خلافت کی بات کرتے ہو۔ کہتے ہیں جی علی خلیفہ بلا فصل ہے، ہم کہتے نہیں ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہے۔ ہجرت کی رات دیکھو، اوپر نبی ہے، نیچے کون ہے؟ ابو بکر صدیق کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ مجھے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کی رات جبریل علیہ السلام نے عرض کی ہوگی کہ اللہ اندھیرا بھی بڑا ہے اور تیرے نبی کی دشمنی بھی بڑی ہے، دشمن بھی بڑے ہیں، میں نہ تیرے نبی نہ ٹر جاؤں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہوگا اور تم ٹر جائیں، تینوں میں پہلے اپنے نبی نے ٹور کے نہیں دیکھیا، تو راج ہی رہ جانا ہے۔ اب میں اپنے نبی کے ساتھ تجھ کو نہیں بھیجوں گا، انہوں بھیجاں گا جڑا راج نہ رہے، جڑا میرے نبی دے غار اندر بھی نال ہوئے، مزار اندر بھی نال ہوئے، کوثر تے بھی دن قیامت جنت اندر بھی نال ہوئے، انہوں بھیجیا۔ ٹر پہ رات کا اندھیرا ہے، نبی ہے، ابو بکر صدیق ہے، حضرت علی بستر پہ ہیں، باقی سب صحابہ مدینے چلے گئے، چل پڑے رات کو۔ اب وہ سفر جو تھا رستہ وہ پتھروں والا رستہ تھا، ابھی حاجی لوگ جاتے ہیں، کتنا مشکل رستہ ہے وہ غار ثور کا، تو رات کو پھر چڑھنا، پھر چڑھائی چڑھنی، پتھر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کو صحیح چلا نہیں جاتا تھا، رکاوٹیں آتی تھی، تو ابو صدیق نے عرض کی اللہ کے نبی آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، بیٹھ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو صدیق کے کندھوں پہ سوار ہو گئے ہجرت کی رات۔ اب صبح ہو گئی، ابو جال اپنے گنڈیاں نو لے کے ایک کھوجی نو لے کے وہی ٹر پیا، مگر کدھر نو گئے؟ وہ پیر دیکھتے جا رہے ہیں، کھوجی نال ہے، آخے جی آ پیر نبی دا، یہ ابو بکر صدیق کا، یہ نبی کا، یہ ابو صدیق، دیکھتے جا رہے ہیں۔ اگے جا کے پیر ایک ہو گیا، پہلے دو تھے، آگے جا کیا ہو گیا؟ پاؤں ایک ہو گیا، بھجا وہ نبی کندھوں پہ سوار ہو گئے۔
پاؤں ایک ہو گیا. کھوجی نے کہا ابو جہل صاحب پہلے پیر 2 تھے اب 1 ہو گیا. ابو جہل نے کیا ایک پیر کی رائے کس کا پیر ہے؟ اگر تو یہ پیر نبی کا ہے پھر ابو بکر چھوڑ گیا نبی کو ابو بکر. اگر یہ پیر ابو بکر کا ہے پھر چلتے رہو. فوجی نے کہا نہیں یہ پیر جو ہے نا نبی کا نہیں، یہ پیر ابو بکر کا ہے. ابو جہل نے کہا پھر چلتے رہو. آج توجہ کرنا، نقطہ میں دے رہا ہوں آپ کو. آج جہاں ابو بکر ہوگا وہی نبی ہوگا. آج جہاں ابو بکر ہوگا وہی نبی ہوگا. 1400 سال پہلے جہاں ابو بکر وہاں نبی، 1400 سال کے بعد جہاں نبی وہاں ابو بکر. اللہ فرما رہے ہیں اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں کے لیے کہ میں کیا بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ. یہ اللہ پاک نے مشورہ نہیں لیا کہ بتلاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے، تمہاری کیا رائے ہے. مشورہ نہیں لیا. مشورہ کون لیتا ہے جس کو پتہ نہ ہو؟ تو اللہ پاک نے پہلے ہی ہر شے کا پتہ ہے. اللہ کو مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ پاک کا نہ کوئی مشیر ہے، نہ کوئی وزیر ہے، اور نہ کوئی شریک ہے. اللہ پاک کا کوئی مشیر نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی اس کا معین نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کی مثل نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں. وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے. ہمارے نبی کے وزیر بھی ہیں اور مشیر بھی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمان میں ہیں، 2 وزیر زمین میں ہیں. تو جو 2 وزیر آسمان میں ہیں وہ جبرائیل اور میکائیل. اللہ کے نبی نے یہ میرے 2 وزیر ہیں. اور جو زمین میں وزیر ہیں ایک ابو بکر صدیق اور ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں میرے وزیر ہیں زمین میں. آسمان میں وہ وزیر ہیں. اور اللہ کے نبی کے مشیر بھی ہیں. اللہ کے نبی مشورہ لیتے تھے، بلکہ حکم ہے وشاورہم فی الامر، امور کے اندر محبوب ان سے مشورہ لو اپنے صحابیوں سے. صحیح جائز امور میں مشورہ کرنا، مشورہ لینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت اور طریقہ ہے. اللہ پاک نے یہاں مشورہ نہیں لیا فرشتوں سے. اللہ پاک نے اپنے پروگرام کا ایک اعلان فرمایا ہے، پروگرام کا ایک اظہار کی اطلاع دی ہے فرشتوں کو، اطلاع کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں، میں خلیفہ بنانے والا ہوں آدم کو زمین میں. اور یہ اطلاع اس لیے دی کیونکہ اللہ پاک نے فرشتوں کو انسان کا خادم بنانا تھا. اللہ پاک نے فرشتوں کی انسان کی خدمت کے لیے ڈیوٹیاں لگانی تھی، اس لیے پہلے بتلا دیا کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں، تیار ہو جاؤ. ڈیوٹی لگی ہوئی ہے فرشتوں کی، کرامن کاتبین ہے، ڈیوٹی ہے جی. موت کے نظام پہ اللہ پاک نے کئی فرشتے مقرر کیے ہیں انسان کی موت کے نظام پہ. اور بارش کے نظام، یہ بھی انسانوں کے لیے برستی ہے زمین میں. میکائیل علیہ السلام بارش کے نظام پہ، اور بڑے فرشتے مامور ہیں بارش کے نظام پہ. اور پھر حفاظت کے لیے اللہ پاک نے مقرر کی، انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہے. کئی فرشتے ایسے ہیں وہ خوشخبری ہی ڈالتے ہیں مسلمانوں کے، مومنوں کے دلوں میں خوشخبری، حوصلے بڑھاتے ہیں، اور کافروں کے حوصلے پست کرتے ہیں. ایسے فرشتے ہیں. یعنی اللہ پاک نے انسان کی خدمت کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگانی تھی، تو اس لیے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام بنانے سے پہلے ہی فرشتوں کیا کر دیا؟ آگاہ کر دی، اطلاع دی تھی کہ میں ایک خلیفہ زمین میں بنانے والا ہوں، یعنی آدم کو میں پیدا کرنے والا ہوں. مشورہ نہیں لیا اللہ پاک نے، اپنے پروگرام کا اعلان فرمایا، اظہار فرمایا. فرشتوں نے کہا قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فرشتوں نے کیا یا اللہ اس کو بناتا ہے زمین میں جو فساد کرے گا اس میں اور بہائے گا اس میں خون کو. اللہ اس کو بناتا ہے. آدم تو آدم کی اولاد یہ کیا کرے گی؟ زمین میں کیا کرے گی؟ فساد کرے گی. اور کہ دوسرا کام کیا کرے گی؟ خون بہائے گی. اب اشکال ہے یہاں فرشتوں کیسے پتہ چل گیا؟ ابھی آدم بڑے ہی نہیں تو فرشتوں کیسے پتہ چل گیا یہ فساد کریں گے، خون بہائیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسانوں سے پہلے یہاں زمین پہ جنات رہتے تھے، رہتے تو اب بھی ہیں، لیکن پہلے بغیر مستقل طور پہ رہتے ہماری طرح، ان کی حکومتیں تھی، پہلے نظام تھا ان کا. انہوں نے جب اسی طرح
خون ریزی کی قتل کیا ایک دوسرے کو جنات نے. اللہ پاک نے ابلیس جو شیطان ہے ابھی یہ مردود رد نہیں ہوا تھا، اس کا بڑا مقام تھا اس وقت. تو اس کی قیادت میں فرشتوں کا دستہ لشکر دے کے اللہ پاک نے ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا، جنات کی سرکوبی. انہوں نے آگے جنات کو مارا پیٹا بگایا، پہاڑوں میں بگا دیا، سمندروں میں بگا دیا، کی حکومتیں توڑی، نظام طرف برم کیا. ان پہ قیاس کیا فرشتوں نے. یہ جنات انہوں نے خون ریزی کی دنگا فساد، یہ بھی جنات کی قسم کی ایک مخلوق ہے، تو یہ بھی دنگا فساد. اس پر قیاس کر کے فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ تو زمین میں کیا کرے گا، فساد کرے گا اور کیا کرے گا، خون بہائے گا. اور وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں. یہاں ایک اشکال اور بھی ہے. اب انسان یہی کام تو کر رہا ہے جو فرشتوں نے کہا تھا. کیا چیز؟ دنگا فساد ہی کر رہا ہے. سنو بھی نہ بھاگے، سنو سنو. اب آپ کے اشکال کے جواب آئے گا کہ ہم کیا ہے، نحن نسبح بحمدک. فرشتوں نے کیا کہا، ہم کیا کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد بھی کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. تو اللہ پاک آدم کی ضرورت ہی کوئی نہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں. اللہ پاک نے کیا فرمایا، یہ آپ کا جواب آ گیا. انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کہ آدم کے بنانے میں کیا حکمتیں ہیں تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. کیا مسئلے ہیں، کتنی حکمتیں ہیں. ٹھیک ہے دنگا فساد کرے گا، خون بہائے گا، ان کو بھی دیکھو جو میری توحید بیان کریں گے. تو میری توحید بیان کر کے، یہ آپ کا جواب ہے، کیا کریں گے، اصلاح کریں گے. مار کھا کر بھی، پتھر کھا کر بھی، پتھروں کی بارش میں بھی میری توحید بیان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ بھی تو آئیں گے، دنگا فساد بھی کریں گے، ان کو بھی دیکھو. ایسے بھی آئیں گے جو اپنے جسموں کے ریزہ ریزہ کروا دیں گے. جامش اپنا خون ہو، تم کہتے ہو خون بہائے گا، وہ اپنا خون بہا دیں گے میرے لیے، میری توحید کے لیے اپنا خون بہا دیں گے. جامش ہاتھ تک نوش کر جائیں گے، لیکن میری توحید سے، حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ایسے بھی تو آئیں گے. یہ نہیں تمہیں پتا، یہ بھی آئیں گے. اور اللہ پاک نے سب نبیوں سب رسولوں کو یہ فرمایا کہ نبیوں رسولوں، ملک چھوڑ دینا، وطن چھوڑ دینا، کنبے قبیلے ہر شے چھوڑ دینا، حتیٰ کہ خوش ہو کر مسکرا کر جام شہادت نوش کر لینا، لیکن میری توحید بیان کرنے سے اللہ برابر کے پیچھے نہ ہٹنا. اللہ پاک نے ہر نبی ہر رسول سے کہا. اور ساری مخلوق سے زیادہ اللہ پاک کو نبی پیارے ہیں. ٹھیک ہے، ساری مخلوق سے زیادہ اللہ پاک کو اپنے نبی پیارے ہیں، اور اپنے نبیوں میں سے اللہ پاک کو اپنا محبوب پیارا ہے. اپنے محبوب سے بھی زیادہ اللہ پاک کو اپنی توحید پیاری ہے. توجہ کرنا، اگر توحید سے زیادہ اللہ پاک کو اپنے محبوب پیارے ہوتے تو اپنی توحید کے لیے کبھی اللہ پاک اپنے نبی کے دندان شہید نہ کرواتے. نہیں سمجھ رہے؟ اگر توحید سے زیادہ نبی پیارے ہوتے تو نبی زخمی نہ ہوتے، نبی کے صحابی شہید نہ ہوتے توحید کے لیے. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کو اپنا محبوب ہی اتنا پیارا جتنی اللہ پاک کو اپنی توحید پیاری ہے. دوسری بات، نحن نسبح بحمدک، کہ اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد بھی کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں. اللہ پاک نے کیا کرا، جو میں جانتا ہوں. ایک تو جواب آ گیا نا دنگے فساد کا. دوسرا تسبیح کا جواب سن لو، جواب سن لو. اور تم تسبیح کرتے ہو، تمہارا کیا کمال ہے، تم نہ کھاتے ہو، نہ پیتے ہو، نہ سوتے ہو، نہ تھکتے ہو، نہ بیوی ہے، نہ بچے، نہ کوئی پریشانی کو مسئلہ ہے نہیں. تمہاری تسبیح کیا ہے، اور کمال تو اس کا ہے جس کی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، پریشانی بھی ہے، تھکتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی، سفر بھی ہے. اتنی چیزوں کے باوجود پھر بھی کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ. اس کا کمال ہے. تمہارا کیا کمال ہے، تم تسبیح بیان کرتے ہو. نہ تھکاوٹ ہے، نہ کچھ سونا ہے، نہ کوئی پریشانی، نہ بیوی بچے، نہ کوئی غم ہے. وہ کمال تو اس کا ہے، تم تسبیح کرتے ہو.
وہ تصویر دیکھو، اتنی پریشانیوں میں جھگڑا ہوا ہے، اتنے کاموں میں جھگڑا ہوا ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، رشتے دار بھی ہے، خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی کیا کرتا ہے؟ میرے دربار میں سجدہ ریز ہو کے کہتا ہے سبحان ربی پروردگار میں ادنا تو اعلیٰ، میں کمزور تو شاہ زور، مجھ جیسا زیر دست اور کوئی نہیں، تجھ جیسا زبردست اور کوئی نہیں۔ سوال اس کا ہے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ پاک نے سکھائے آدم علیہ السلام کو نام سب چیزوں کے۔ یہ کیا چیزیں تھیں؟ یہ نہیں کہ ہر شے کی نام سکھا دیے، ضروریات کی بھی چیزیں تھیں، آدم علیہ السلام کی ضروریات کی چیزیں تھیں، ان کے نام اللہ پاک نے سکھلا دیے۔ یہ ڈوئی ہے، یہ چمچہ ہے، یہ دیچکی ہے، ہنڈی ہے، چولہا ہے، آگ ہے، توا ہے، یہ ضروریات کی چیزیں تھیں نا، تو ان کا علم اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بتلا دیا، سکھلا دیا، یہ مراد ہے۔ جو ضروریات کی سب چیزیں تھیں ان کا علم اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بتلا دیا۔ ثم عرضهم، پھر پیش کیا ان چیزوں کو علی الملائکہ، فرشتوں کے سامنے۔ آدم علیہ السلام کو تو ضروریات چیزوں کو کیا کر دیا؟ علم دے دیا، ٹھیک ہے نا، ضروریات کی چیزیں تھیں تو فرشتوں کو علم نہیں دیا۔ اب ان چیزوں کو اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پیش کر کے فقال انبیوں نے فرمایا بتلاؤ مجھ کو یسمائی ہؤلاء، ان کے نام بتلاؤ، کیا ہے یہ؟ ڈوئی، چمچہ، توا، چولہا، آگ، یہ وہ جو چیزیں، نام بتلاؤ۔ ان کن تم صادقین، اگر تم سچے اپنے دعوے میں یہ دنگا فساد کرے گا، بتلاؤ ان کے نام کیا ہے۔ ان کو ان چیزوں کا علم ہے ہی نہیں تھا۔ اب یہاں اشکال ہے بہت بڑا، توجہ کرو گے سمجھ آئے گا ورنہ سمجھ نہیں آئے گا۔ ہاں اشکال ہے بہت بڑا۔ ایک استاد ہے، اس کے 2 شاگرد ہیں، ایک کو تو کسی چیز کی تعلیم دے دیتا ہے، بتلا دیتا ہے، سکھا دیتا ہے علم کی چیز کا، اور دوسرے کو نہیں سکھاتا، اب امتحان لیتا ہے۔ اب جس کو سکھلایا ہے وہ کامیاب ہو گیا، جس کو سکھلائی نہیں ناکام۔ اب وہ کیا، اس کی کامیابی کیا ہے؟ اس کو تو پہلے ہی بتلا دیا، اس کو تو پہلے ہی بتلا دیا، ایک کو تو اس کی کامیابی کیا ہے؟ پرچہ پہلے ہی آؤٹ کر دیا، دوسرے کو بتلایا نہیں کچھ بھی، اس کی ناکامی کیسے ہے؟ جن کو بتلائی کچھ نہیں، اس کی ناکامی کیسے ہے؟ کیا تو کامیابی ایسے بھی ہو سکتی ہے نا کہ دونوں کو تعلیم دی ہے مشترکہ ایک چیز کے مطلب، دونوں کو، پھر امتحان لیا، ایک کامیاب ہو گیا کہ ناکام، پھر تو ہے کامیابی ناکامی۔ یا دونوں کو تعلیم نہیں دی ایک علم کی، سوال کیا پوچھا ایک نے اس کے مطلب بتلا دیا، دوسرے نہیں رکھے، ابھی کامیابی ناکامی ہے، ایک کو بتلا دیا ایک کو نہیں، کامیابی ناکامی ہے ہی نہیں۔ اب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پہلے ہی بتلا دیے نام چیزوں کے، فرشتوں کو بتلا ہی نہیں، تو آدم علیہ السلام کیا کمال ہے اس کے اندر؟ فرشتوں کے کیا کمال نہیں اس کے، ان کو بتلائی ہی نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تعلیم جو ہوتی ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ تعلیم کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2، ایک کسبی تعلیم اور ایک فطری تعلیم۔ کسبی تعلیم جیسے کہتے ہیں قاعدہ پڑھاتے الف با تا سا جیم ہا کھا، اسکولوں میں مدرسہ پڑھاتے ہیں باقی یوزر نیم فلاں یا وہی پڑھے، یہ کسبی تعلیم ہے۔ ایک فطری تعلیم ہے جو فطرت کے اندر اللہ پاک تعلیم رکھتا ہے، فطرت میں۔ وہ کیسے؟ چھوٹا بچہ ہوتا ہے شیر خوار، اب ساری دنیا بھی اس کو کوئی بات سمجھائے نہیں سمجھے گا، مگر اس کو اپنی ماں کا پستان منہ میں لے کے دودھ پینا کس نے سکھایا ہے؟ یہ ہے فطری تعلیم۔ کسی نے تعلیم تو نہیں دی اس کو، یہ فطری تعلیم، فطرت کے اندر اللہ پاک ہدیت کرتا ہے، تعلیم رکھتا ہے، یہ فطری تعلیم۔ اور پھر بچے کو اگر کوئی ضرورت پیش آئے، چھوٹا بچہ ہے، بول نہیں سکتا، کچھ بتلا نہیں سکتا، اس کو رو پڑنا ہی کافی ہے، سردی لگے گرمی لگے ماں سمجھ جاتی ہے جی کہ میرے بچے کو دور کی ضرورت ہے، یہ گرمی لگ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے۔ اب یہ رونا کس نے سکھایا ہے؟ کس نے سکھایا ہے رونا کی؟ رو 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 تیری ماں کو پھر پتا چلے گا، یہ ہے فطری تعلیم۔ بطخ کا بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ پیدا ہوتی تیرتا ہے پانی میں، کیوں جی تیرتا ہے نا پانی میں۔ اب تیرنے کس کو چھوٹے سے بچے کو کتنی تعلیم دی ہے جی؟ کس ماسٹر کے پاس، کس کالج میں پڑھا ہے وہ کہ پانی میں تیرنا ہے ایسے؟ یہ ہے فطری تعلیم اللہ پاک کی طرف سے۔ مرغی چھوٹے بچے ہیں، کوئی حملہ ہوتا ہے ان پہ، بلی یا کوئی اور جانور، وہ کہاں آتے ہیں؟ اپنی ماں کے پاس آتے ہیں، یہ ہے فطری تعلیم۔
اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی فطرت میں ہی رکھ دی تھی، باقاعدہ نہیں اللہ پاک نے بتلایا کہ ڈوئی ہے فلاں فلاں فلاں، فطرت میں ہی رکھ دیا تھا اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی. وہ سمجھ گئے کہ یہ ڈوئی ہے، چمچہ ہے، ہانڈی ہے، دیچکی ہے، فلاں آگ چولہا یہ ہے وہ ہے. اب پھر اشکال یہاں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی فطرت میں چیزیں رکھ دی، فرشتوں کی فطرت میں کیوں چیزیں نہیں رکھی؟ یہاں چیز اشکال آ گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کی فطرت میں چیزیں رکھ دی جاتی تو پھر انسان اور فرشتوں فرق کیا رہتا؟ پھر آگے گڑبڑی ہو جاتی. یہ فرق کرنے کے لیے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی فطرت میں چیزیں رکھ دی، تعلیم رکھ دی، اور فرشتوں کی فطرت میں تعلیم نہیں رکھی. چلو آگے. ہاں جی. تو اللہ پاک نے پوچھا ان چیزوں کے نام بتلاؤ، فرشتوں کے تم سچے ہو. فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک. کیا کہا؟ سبحانک. پتہ فرشتوں کو چیزوں کے نام. اللہ تو کیا ہے؟ سبحان ہے، تو پاک ہے، تو بے عیب ہے، تو لاریب ہے، کوئی نقص کوئی کمی خامی تجھ میں اللہ پاک ہے ہی نہیں ہے. سبحانک یہ بڑا پیارا لفظ ہے. نماز یہاں شروع ہوتی ہے سبحانک اللہم، جب سبحان سے شروع ہوتی ہے. فرشتوں نے بھی یہی کہا سبحانک، اللہ تو پاک ہے. اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کے واقعہ معراج کو بھی لفظ سبحان سے شروع فرمایا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی رات کے ایک حصے میں اپنے عبد ہی، اس کو بندے کو، اپنے بندے کو. میں کہوں اللہ کا بندہ، بات نہیں بنتی. اللہ کہے یہ میرا بندہ. یہ بڑا پیارا لفظ ہے عبد. اللہ پاک کو بڑا پیارا. اور نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ عبدہ رسول عبد. یا اللہ پاک نے رسول ہی نہیں فرمایا، نبی ہی یا حبیبی ہی یا نوری ہی، کوئی نہیں فرمایا. کیا فرمایا ہے؟ اللہ اسرا بندی کو سر مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک ہے. مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی آ کے اسی میں جانا بڑا مشکل ہے. 40 دنوں کی مسافت ہے مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک. 40 دن اگر چلے آدمی پیدل تو 40 دن میں پہنچے. تو آگے اس سے بھی اتنا سفر کر لینا بڑا مشکل ہے. لیکن جس نے کرایا ہے سبحان نے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے لیے مشکل ہے، سب کے لیے مشکل ہے. اتنا سفر آگے کسی میں کرنا، اور جس مالک نے سفر کرایا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ تو مشکل کشا ہے، وہ مشکلوں سے پاک ہے، بلکہ سب کی مشکل انسان کرتا ہے. کیا کہا؟ سبحانک، اللہ تو پاک ہے. لا علم لنا، نہیں علم ہمارے لیے، الا ما علمنا، مگر جو تو نے سکھایا. ہم اللہ ہم کو اسی چیز کا پتہ ہے جس چیز کی ہمیں تم نے تعلیم سکھایا، باقی ہم نہیں جانتے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک اللہ جاننے والا بھی تو ہے اور کوئی نہیں، حکمت والا بھی تو ہے اور کوئی نہیں. جب 2 شاگردوں سے استاد پوچھے نا، ایک کو نہ آئے جی، تو پھر استاد دوسرے سے پوچھا ہے. ایک شاگرد نے پوچھا سبق نہیں آیا، وہی سب دوسرے پوچھے تو بتلا. فرشتوں کو تو نہیں جواب آیا اس کا. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے پوچھا. قال یا آدم، کہا اللہ پاک نے آدم انبیہم، بتلا ان کو نام ان کے. یہ تو نہیں بتلا سکے، اب تو ہی بتلا ان کو نام، یہ کہ نام کیا ہے. فلما انباہم باسمائہم، پس جب بتلا دیا آدم نے ان کو نام ان چیزوں کے. آدم علیہ السلام فرفر بتلا دیے کہ چیز کا نام یہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے. تو قال لم اقل لکم، کہا اللہ پاک نے فرشتوں میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ انی عالم غیب السماوات والارض، میں جانتا ہوں. عالم یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، میں بہت زیادہ جانتا ہوں غیب آسمانوں کی اور یہاں گیا مسئلہ. غیب زمین آسمان جو ہے اس کو کون جانتا ہے؟ میں جانتا اور کوئی جانتا ہی نہیں، نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی نہ پیر. تو قرآن ہے یہ. غیب کی بات اگر اللہ نبی ولی کو بتلا دے پھر پتہ چلتا ہے، اپنی مرضی سے اپنی طاقت سے. غیب کی بات کوئی نہیں جانتا. انی عالم، میں جانتا ہوں غیب آسمانوں کی اور جو بھی آسمان. اور اللہ ایک بات سمجھیں، اللہ پاک کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے. جو مخلوق کے لحاظ سے غیب چیز ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. جو چیز مخلوق کے سامنے ہے اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پاک میں تو ایک ذرہ بھی مخفی نہیں ہے. غیب اللہ کے لیے نہیں کہ اللہ کی چیزیں پوشیدہ ہے، جو مخلوق کے لحاظ سے پوشیدہ غیب ہے، چیزیں نظر نہیں آتی مخلوق کو، اللہ ان کو بھی جانتا ہے. اور جو چیز مخلوق کے سامنے ہے اللہ ان کو بھی جانتا ہے. بے شک میں جانتا ہوں غیب آسمانوں کے اور زمین کے،
وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو. جو تم ظاہر کرتے ہو فرشتوں اس کو میں جانتا ہوں، اور جو تم چھپا تمہارے دل میں کو بات ہے اس کو کون جانتا ہوں؟ میں جانتا ہوں، اور کوئی نہیں جانتا. اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور اللہ پاک باطن کو بھی جانتا ہے. اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے. ہمارے بزرگوں نے مجھے بتلایا کہ ہندوستان میں گرمی کا موسم تھا تو کنویں ہوتے تھے. اب تو یہ ٹیوبل وغیرہ آ گئے پچھلے دور میں، یہاں بھی کنویں ہوتے تھے، ابھی آگے وہ ختم ہوئے کہ کنویں چلاتے تھے لوگ، کنویں سے پانی نکال کے کنویں میں کھیتیوں کی شراب کرتے، تھوڑا تھوڑا پانی ہوتا تھا ان میں سے. اب تو پانی ٹیوبل لگا لیے، بجلی پہ یہ وہ بہت پانی وافر مقدار میں. اب تو ہندوستان میں خوب کنویں تھے، وہ کنواں چلا رہا تھا بیلوں کے ذریعے، کوئی آدمی پانی اپنی کھیتی کو پلا رہا تھا. تو ایک گائے آئی گرمی میں، دور سے باقی ہے گائے پانی پینے کے لیے. آگے وہ آدمی سخت کر رکھا تھا، اس نے گائے کو پانی بھی نہیں پینے دیا اور گائے کو ڈنڈے بھی مارے، اس نے مار مار کے مار دیا. والد صاحب بتلاتے ہیں کہ تھوڑی دور ہو گئے نا، اس گائے نے اوپر کو منہ اٹھایا ہے تو کچھ کہا ہے اس نے، ہاں وہاں جو بھی ہے کچھ کہا اس نے اپنے بولی میں جی. لیکن یہ تو ہے کہ کچھ شکایت کی ہے، ان الفاظ میں شکایت، یہ تو پتہ نہیں چل سکا. وہ مالک سمجھ گیا، اس مالک کو پتہ لگ گیا. تھوڑی دیر ہوئی ہے اس کے کنویں نے چکر کاٹا ایسے گھوما ہوا جی، سارے کا سارا نیچے، سارے کا سارا وہ اینٹیں وغیرہ جو دیواریں تھی سب گھومی ہے سب گڑم نیچے سارا سب کنویں پر بات. اس کا مطلب یہ ہے اچھا بھائی پانی تیرا نہیں پانی میرا ہے، پانی کا مالک میں ہوں، تو میری مخلوق کو پانی نہیں پینے دے گا، اپنی کھیتی کو شراب تو پانی سے نہیں کر سکتا. جا بہت کر اس لیے بھائی اللہ سب کو جانتا ہے، اللہ سب کی سنتا ہے، سننے والا جاننے والا، ظاہر کو جاننے والا باطن کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب فرمایا تیرے رب نے واسطے فرشتوں کی جائل بیشی میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ. قالوا تجعلوا، تو کہا فرشتوں نے اتجعل، کیا بناتا ہے تو زمین میں من یفسد، جو فساد کرے گا اس میں، ویسفک الدماء، اور بہائے گا خون کو، ونحن نسبح بحمدک، اور ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، باقی بیان کرتے ہیں تیری. کہا اللہ پاک نے بے شک میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وعلم، اور سکھائے آدم علیہ السلام کو اللہ نام سب چیزوں کو، ثم عرض، پھر پیش کیا چیزوں کو الملائکہ فرشتوں پر. فقال، پس کہا اللہ پاک نے انبیونی، بتلاؤ مجھ کو باسماء ہؤلاء، نام ان چیزوں کے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. قالوا سبحانک، تو کہا فرشتوں نے اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، نہیں علم ہمارے لیے، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے سکھایا ہے ہم کو، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا حکمت والا ہے. قال یا آدم، کہا اللہ پاک نے اے آدم، انبیہم، بتلا ان کو نام ان کے. فلما انباہم باسمائہم، پس جب بتلا دیا آدم نے ان کو نام ان چیزوں کے. قال علم اقل لکم، کہا اللہ پاک نے کیا نہیں کہا تھا میں نے فرشتوں تمہارے لیے، انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں کہ اب آسمانوں کے اور زمین کے. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، اس کو جانتا ہوں. اچھا بھائی صبح کو جمعہ صاحب حضرات ذرا سن لیں، صبح کو جمعہ ہے تو صاحب حضرات نے جمعہ یہاں پڑھنا ہے، یہاں بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب آئیں گے تو جمعے کے بعد آپ سے ان کا تعارف کرائیں گے. ابھی جو کلاس ہم نے لگانی ہے ہمارے یہاں پڑھنا ہے.